مسلمان کا مال نہیں کھاتا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی، بڑی مختصر سی حدیث ہے لیکن مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کر۔ اسلام میں عبادت کی نہایت کم حیثیت ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ حیثیت ہی حسن خلق کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام میں حیثیت احسان کی ہے، عبادت کی نہیں ہے اتنی حیثیت، اسی لیے نمازیں تمہیں مختصر سے دی ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے تمہیں 5 نمازیں پڑھنے میں؟ ساری جو پورے دن کی نمازیں اگر تم گنتی کرو تو 2 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ بھی اس میں جو تم پر فرض کی گئی ہے وہ تو 15 سے 20 منٹ ہے۔ اس لیے اس چیز پر زیادہ زور دیا گیا ہے جو تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ نماز کا فائدہ یا عبادت کا فائدہ تو انفرادی ہے، جس پر فرض ہے اسی کو جواب دینا ہے، اس کے فرض کا دوسرا جواب نہیں دے گا کہ تو نے کیوں نہیں پڑھی تھی، اور اس کا جو ثواب ہے وہ بھی اسی کو ہوگا۔ لیکن حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ لوگوں سے ہے۔ اگر ایک آدمی کی تم مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے، ایک آدمی کو دھوکہ دے کے 10 20 50 ہزار لاکھ روپے سے ہتھیار لیتے ہو تو اس کے پورے خاندان کا حق مارا جاتا ہے، اور وہ اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ اگر وہ غریب آدمی ہے تو اس نے ادھار قرض کر کے تمہارے لیے کرا، اب وہ آدھی عمر اس قرض کو اتارتا رہے گا۔ تو تم نے کتنے عرصے کے لیے اس کے خاندان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیا ذرا سی بات سے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کی جائیداد پہ بے دریغ قبضہ کر لیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے۔ کیا وہ تمہارا حق ہے؟ اور جس کی جائیداد پر تم نے قبضہ کیا ہوا ہے تجھے معلوم ہے کہ اس نے کس مصیبتوں سے وہ جائیداد بنائی ہوگی۔ اب اگر وہ دوبارہ وہ جائیداد بنانے لگے گا تو اپنی ساری زندگی ختم کر دے گا، تو تو نے تو ساری زندگی کے لیے مصیبت میں ڈال دیا اس کو۔ تو وہ جو ساری زندگی مشکل اور پریشانی میں اٹھائے گا اس کا جواب تجھے دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ تو تیری ساری عبادت تو گئی۔ اب تو لوگوں کا حق کھا کر بھی جنت کی فکر کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں مسلمان ہوں۔ تو نے مسلمانوں والا کام کب کرا؟ جنت تو مسلمان کے لیے